ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویرائڈس۔ ویرائڈ اسمالسٹ پیتھوجنس ہوتے ہیں، یعنی یہ انفیکشیس پارٹیکلس ہوتے ہیں، اور یہ وائرسز سے سائز میں کم ہوتے ہیں، اور یہ وائرسز سے زیادہ سمپل ہوتے ہیں، اور ان کے ارد گرد کوئی پروٹین کوٹ موجود نہیں ہوتا۔ یہ اسمال ہوتے ہیں، سرکولر ہوتے ہیں، سنگل سٹرینڈڈ انفیکشیس RNA پر مشتمل پارٹیکلس ہوتے ہیں، اور ان کا سائز 20 سے لے کر 250 نینومیٹر تک ہوتا ہے۔ 1 ویرائڈ تقریباً 120 سے لے کر 415 نیوکلیوٹائڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ناٹ ایبل ٹو انکوڈ پروٹین کوڈ، اور یہ پروٹین کوڈ کو انکوڈ نہیں کرتے، یعنی یہ ایسے پروسیس نہیں کرتے کہ جن کی وجہ سے ان کے ارد گرد پروٹین کوٹ بن جائے اور پھر ایک کمپلیٹ وائرس کی شکل اختیار کرے۔ ایسا اس میں نہیں ہوتا، اگرچہ یہ ہوسٹ سیل کے اندر اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور ریپلیکیشن ہوتی ہے ان کی، لیکن یہ پروٹین کوٹ نہیں بناتے، بلکہ وہی پارٹیکل مزید ریپلیکیٹ ہو کر بہت سارے ویرائڈز بن جاتے ہیں۔ یہ پلانٹس میں مختلف ڈیزیزز کاز کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم پوٹیٹو ٹیوبر اسپینڈل ڈیزیز ہیں۔ یہ سب سے پہلے سائنٹسٹ نے 1971 میں معلوم کی تھی، اور یہ پوٹیٹو کے جو ٹیوبر ہوتے ہیں، جو دانے ہوتے ہیں، ان میں ایک ڈیزیز کاز کرتے ہیں جو کہ پوٹیٹو اسپینڈل ویرائڈ سے کاز ہوتے ہیں، اور یہ پوٹیٹو کا جو ٹیوبر ہوتا ہے وہ اسپینڈل شیپ میں چینج ہو جاتا ہے، وہ کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے اور اسپینڈل شیپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوکمبر پیل فروٹ ہوتا ہے، اور یہ کیر کے جو دانے ہوتے ہیں ان میں زرد کلر اپیئر ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ بھی نارمل نہیں رہتا، بلکہ جو زرد ریجن بن جاتے ہیں وہ کنسٹرکٹڈ ہوتے ہیں۔ سٹرس ایگزوکارٹس ڈیزیز ہوتی ہیں، یعنی سٹرس کے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے فروٹس میں یہ ڈیزیز کاز ہوتی ہیں، اور یہ ایگزوکارٹس ڈیزیز یہ ان کے دانوں میں اپیئر ہوتی ہے، ییلڈ کم ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بھی سٹنٹڈ ہوتی ہے، اور کلراسز اکر ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پیل ہو جاتے ہیں، اور فوٹوسنتھسس کی ریٹ کم ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے۔ کیڈنگ ڈیزیز آف کوکونٹ، یعنی کوکونٹ کی جو ٹری ہوتی ہے ناریل کی، اس میں ایک ڈیزیز کاز ہوتی ہے، کیڈنگ ڈیزیز کہلاتا ہے، اور اس ڈیزیز کی وجہ سے جو کوکونٹ کے فروٹ ہوتے ہیں وہ راؤنڈ ہو جاتے ہیں اور وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیومن میں ایک ہی ڈیزیز ابھی تک معلوم کی جا سکی ہے ان پارٹیکل کی وجہ سے، جو کہ ہیپاٹائٹس ڈی ہے، جس کو ڈیلٹا ہیپاٹائٹس بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ نارملی جس پرسن کے باڈی میں ہیپاٹائٹس بھی موجود ہوتا ہے تو ہیپاٹائٹس ڈی بھی اس کو کاز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پلانٹ سے یہ ہیپاٹائٹس ڈی ہیومن میں کاز ہو سکتی ہے۔ پھر ویرائڈس کی ویکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ویرائڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو اس میں سرٹن انسیکٹس شامل ہیں، اور ان کے علاوہ پیراسٹک پلانٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ کسکیوٹا پلانٹ ہے۔ یہ دوسرے گرین پلانٹس کے اوپر اسپیگیٹی لائک سٹرکچر میں زرد کلر میں دوسرے گرین پلانٹس کے اوپر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، سویوں کی طرح یہ دوسرے گرین پلانٹ کے اوپر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ پیراسٹک پلانٹس ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ کیری ہوتا ہے یہ پارٹیکل، اور گاؤٹس کے ذریعے بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور یہ گاؤٹس بھی ویکٹر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔